الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصبحوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے معاشرے کی بھلائی کے لیے اور معاشرے کو سنوارنے کے لیے قرآن پاک میں جا بجا احکامات نازل کیے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے قیمتی ارشادات سے امت مسلمہ کو منور کیا ہے۔ آج معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں اور دین کے قریب نہ خود آنا چاہتے ہیں، اور جو آتے ہیں ان سے بھی ہم کو چڑ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو کس طرح رکھا اور کس ترتیب سے انہوں نے معاشرے کی تربیت کی، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تحقیق نہ تو کسی کو سزا دیتے تھے
اور نہ ہی کسی کو جزا دیتے تھے۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے مومنین سے حکم فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو کہ یہ بات سچی بھی ہے یا نہیں۔ قبیلہ بنو مستلق کے رئیس حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت جویریہ بنت حارث ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اپنی بھی زکوٰۃ ادا کیا کروں گا اور جتنے لوگ میری دعوت سے مسلمان ہوں گے وہ سب کے سب آپ کو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آپ ایک تاریخ مقرر فرما دیں، اس تاریخ کو اپنا قاصد بھیجیں اور ہم سے زکوٰۃ وصول کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب یہ واپس گئے تو وہ تاریخ جو مقرر تھی اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد نہ آیا، تو یہ تمام حضرات جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کے پاس گئے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں اور اپنا قاصد نہیں بھیجا، اپنا قاصد ہماری طرف نہیں بھیجا، تو چلو چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ ایک صحابی تھے ان کو بھیجا۔ اب راستے میں ان کے دل میں خیال آیا کہ میری تو ان کے ساتھ پرانی دشمنی ہے اور میں جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو وہ راستے سے ہی واپس آ گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آج بھی زکوٰۃ کا انکار کیا جاتا ہے اور سچے سنی حضرات جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم باپ دادا کے مسلمان ہیں، سنی ہیں، وہ جا کر لکھواتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہ ہم شیعہ ہیں، ہمارا مسلک شیعہ ہے اور شیعہ مسلک کے ساتھ ہم تعلق رکھتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس قبیلے کے اوپر چڑھائی کر دو۔ مدینہ کے قریب ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کی طرف روانہ ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو کہا کیسے؟ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو واپس روانہ کیا اور زکوٰۃ سے انکار کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں تو علم ہی نہیں اور ہم نے اس قاصد کو دیکھا تک نہیں۔
دوسری روایت میں آتا ہے کہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، ہم سب اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ادھر سے ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارا قبیلہ باہر ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ پرانی دشمنی ان کو یاد ہے، لہٰذا مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ ادھر سے فرار ہو گئے اور آ کر کہا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ تو یہ ساری قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور بتایا کہ ہم نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا ہے، آپ کا قاصد ہم تک پہنچا نہیں۔ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا مجھے بھی یہی خدشہ تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، لہذا میں نے اس لیے یہ بات کہی۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے ایمان والوں، خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں اگر تمہارے پاس کوئی آدمی آ کر کوئی بات کہتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، ویسے ہی نہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ، بلکہ پہلے تحقیق کرو یہ بات سچی ہے یا نہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دو بھائی آپس میں کسی بات کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، بجائے ان کو جوڑنے کے یہ جا کر ایک کو کہتا ہے او فلانے نے تنو ایک کے آسی۔ اب یہ غصے میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، وہ جا کے اس کو بتا دیتا ہے، دونوں تحقیق نہیں کرتے کہ آیا میرے بھائی نے یہ بات کہی ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہو اس کے بارے میں کوئی بات بتا دے، پہلے اس کی تحقیق کریں کہ آیا یہ بات کہی گئی ہے یا نہیں۔ یہ گھر جو اجڑتے ہیں اسی وجہ سے اجڑتے ہیں کہ آپ تحقیق نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں۔ میاں بیوی کا گھر اجڑ جاتا ہے، خاندان اجڑ جاتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی تھی تو اس کے بعد افسوس کرتے ہیں، لیکن دوریاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ قریب آنے کا نام نہیں لیتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام سے، دین سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ہر گھر میں نفرت ہے، ہر گھر میں بغض ہے، ہر گھر میں اپنی منمانی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے جی میرا حق نہیں دیا جا رہا، اور اسلام کیا سکھاتا ہے، آپ اپنا حق معاف کر دیں اور دوسرے کا حق ادا کریں۔ جب یہ بات آئے گی تو سب کو اپنے حقوق مل جائیں گے۔ ہر آدمی کہے گا میرا حق معاف ہو جائے، دوسرے کو حق مل جائے، ہر آدمی کو اپنا اپنا حق مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی تمہارے پاس کوئی شخص آ کر کوئی بات بیان کرتا ہے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تو اس بات کی وضاحت کرو، اور وضاحت کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم لا علمی کی وجہ سے کسی کے اوپر جو ہے سوار ہو جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ یہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کی طرف بھیجا تھا، تو وجہ یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ملی تھی وہ سچی نہیں تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے وہ لشکر بھی واپس بلایا اور ان کی معافی کا اعلان بھی کیا۔ ایسے ہی تمام امور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں۔ عام مسلمانوں کے لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہیں جس سے کے ہاتھوں سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان سے محفوظ ہی نہیں، پڑوسی سے محفوظ نہیں۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے، وہ عبادت گزار ہیں، نفلیں بھی بہت پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، نمازیں بھی پابندی سے پڑھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہیں، خیرات بھی کرتی ہیں، لیکن پڑوسی اس سے تنگ ہیں، پڑوسی اس سے چین میں نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گی۔ نہ اس کو نماز کام آئی، نہ اس کا زکوٰۃ کام آئی، نہ اس کا صدقہ خیرات کام آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گی۔ دوسرے کے بارے میں کہا یہ نماز تو اپنی پابندی سے پڑھتی ہے، نفلیں کم پڑھتی ہیں، صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتی، لیکن پڑوسی اس سے خوش ہیں، فرمایا یہ جنت میں جائے گی۔ پڑوسی اس سے تنگ نہیں ہے، یہ جنت میں جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بتایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح طور پہ بتایا ہے کہ یہ احکامات آپ کریں گے، اس طرح آپ کریں گے تو آپ سچے مسلمان ہیں، ورنہ ڈگری لینے کے لیے مسلمان بہت ہیں، ڈگری لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔